السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا قول صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا چوتھا روز ہے اور تفسیر قرآن کا چوتھا سبق ہے. کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ مسلمان کو قرآن مجید فرقان حمید کی بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے اور اپنی عزت کے ذریعے سے دنیا کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ مقدس کتاب محفوظ طریقے سے ہم لوگوں کے پاس میں ہے. اور آدمی جتنی زیادہ عزت کرتا ہے اس سے لوگوں کے دل میں اس کا وقار از خود پیدا ہو جاتا ہے کہ جس آدمی کی کوئی زیادہ عزت کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی اپنی قوم کے اندر بہت مقبول ہے، مانا ہوا ہے، اس لیے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں تو اس کا وقار دیکھنے والوں کی نظر میں خود پیدا ہو جاتا ہے. تو مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب ہے. اگر ہم اس کی سب سے زیادہ عزت کریں کہ دنیا میں کوئی آدمی کسی بھی کتاب کی کتنی بھی عزت کرتا ہو تو ایک مسلمان کا یہ اسلامی فریضہ ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی دنیا میں کوئی کسی کتاب کی عزت کرتا ہو اس سے کئی گنا زیادہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی عزت کرے. جب وہ زیادہ عزت کرے گا تو لوگوں کے اندر خود وقار اس کا پیدا ہوگا کہ چلو دیکھیں یہ کتاب کیسی ہے کہ مسلمان اس کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ عزت دنیا میں کسی کتاب کی ہی نہیں جاتی ہے. تو دنیا خود آپ کی عزت کو دیکھ کر کے اس کی طرف مائل ہو جائے گی اور اس کتاب کو پڑھنا چاہے گی اور اس میں غور کرنا چاہے گی. اور اگر ہم خود ہی اس کی عزت نہ کریں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، اس میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اللہ نے ہم سے کیا مانگا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے، کس سے روکا ہے اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے، تو لوگوں کی نظر میں ایسا آتا ہے جو لوگ مانتے ہیں ان کی نظر میں ان کی کتاب کی حیثیت نہیں ہے تو پھر دوسروں کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہوگی. تو قرآن مجید فرقان حمید کی طرف لوگوں کی توجہ جو دنیا کی کم ہو گئی ہے نن مسلمین کی، وہ فقط اس بنیاد پر کم ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے خود اپنی کتاب کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیا ہے. اس کی ایک موٹی مثال حضرت مالک بن دینار کے زمانے کی ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر یہ دونوں کا دوستانہ تھا، یعنی دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے کے دوست تھے، ساتھ میں رہتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے، اکثر کام ایک دوسرے ایک ساتھ میں کیا کرتے تھے، مگر ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا. تو ایک دن مسلمان نے اس کافر دوست سے کہا یار تم مسلمان نہیں ہو، میں مسلمان ہوں اور اللہ کا ہمارا دیا ہوا اللہ کا دین ہے، دی ہوئی اللہ کی کتاب ہے، تو تمہیں میرے ساتھ رہتے ہوئے کافر نہیں رہنا چاہیے،
مسلمان ہو جانا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر جیسے تم بات کرتے ہو مالک بن دینار وغیرہ کی، تو اس کی طرح سے تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا اور تم بھی نہیں ہو سکتے، اور رہ گیا تمہارا مسلمان ہونا اور میرا کافر ہونا، تو ہم دونوں ساتھ میں رہتے ہیں، نہ تیرے طریقے میں کوئی فرق ہے نہ میرے طریقے میں کوئی فرق ہے، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تو ہمارے اور تمہارے طریقے میں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، تو پھر میرے مسلمان ہونے اور نہ ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ہم دونوں تو ایک ہی طرح ہے، ایک ہی طرح سے کام کرتے ہیں، تو تم بڑوں کی بات کرتے ہو تو ایسا تو میں بن نہیں سکتا، اور تمہاری اور اپنی بات ہے تو ہم دونوں تو ایک سا ہی کام کرتے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ تمہارے پاس اسلام ہے تو تم نے اسلام کا کون سا کام کیا ہے؟ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے تو تم نے کتاب کے اوپر کون سا چل کے دکھایا ہے؟ تو پتہ ہی چلا کہ کافر کی نظر میں جب آپ خود اپنی کتاب کی عزت چھوڑ دو، اس پر عمل کرنا چھوڑ دو، تو دوسروں کی نظر میں سے اس کا وقار از خود کھو جاتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب سے اگر لوگوں کو ہم نے بے رغبت کیا ہے تو اس لیے کہ پہلے ہم خود بے رغبت ہو گئے، کہ اس کی طرف ہم نے اپنی توجہ چھوڑ دی، عمل میں بھی چھوڑ دیے اور تعظیم میں بھی چھوڑ دی ہے، کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مسلمان کے سامنے اللہ کی مقدس کتاب ہے یا کچھ اور ہے۔ تو دوسرے لوگ تو اپنی مذہب کی کتابوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ان کی تو حالت ہی کچھ نظر آتی ہے، اور ہمارے سامنے ہماری کتاب ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے یا کچھ اور پڑھ رہا ہے۔ تو ہم نے خود اپنے اندر سے اس کا وقار کم کر دیا، لوگوں کی نظر سے بھی اس کا وقار کم ہو گیا، تو اب اس کے ذمہ دار اللہ کی بارگاہ میں ہم ٹھہریں گے کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا تھا، تو ذمہ دار ہم ٹھہریں گے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب کا کما حقہ ادب کرنا سیکھیں، اس کی عزت کرنا سیکھیں، رسپیکٹ کرنا سیکھیں، اپنی اولاد کو اس کی عزت بتائیں، اور اپنے گھر کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو رکھنے کے لیے کوئی نمایاں تعظیم کی جگہ مقرر کرے، کہ گھر کے اندر کوئی بھی چیز اتنی تعظیم کی تمہیں نظر نہ آئے جتنی کہ اللہ کی کتاب رکھنے کی جگہ نظر آتی ہو، تو اس سے بچوں کے دل میں بھی وقار پیدا ہوگا کہ وہ ساری کتابیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب ایسے ایسے رکھا ہوا ہے، اور یہ سب سے ٹاپ پر ہے، بہت اچھی خوبصورت جگہ پر ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ تو یہ وقار پیدا کرنا پڑے گا، تو پھر دنیا بھی اس کی طرف مائل ہوگی، اور ہم لوگ بھی سمجھ سکیں گے کہ اللہ نے کتنا عظیم تحفہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے قرآن مجید فرقان حمید سے، کہ اللہ نے اس کی عظمت بتانے کے لیے ہم لوگوں کو وہ صورت عطا فرمائی، کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے نزدیک یہ قرآن کا نزول یہ کتنا بابرکت ہے اور کتنا مقدس ہے، اور یہ چیز کتنی عظیم الشان ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو کیا ہوتا؟ تو اللہ فرماتا ہے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتا، لرز جاتا اور پاش پاش ہو جاتا۔ یعنی اللہ اپنا کلام پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے، اس کے خوف سے ایسا لرز جاتا کہ وہ اپنی جگہ پر رہ نہیں پاتا، ٹوٹ جاتا اور ریت میں بدل جاتا، اپنی جگہ پر ثابت نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام جو ہے اس کی اللہ کی خشیت کی وجہ سے پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ ایگزامپل اس کا کیوں دیا؟
تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. یہ مثالیں ہیں کہ اللہ آپ کے لیے بیان فرماتا ہے کہ آپ اس پہ غور کرو، فکر کرو، سوچو. اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا؟ تو پہاڑ پر تو اللہ نے نازل کیا ہی نہیں ہے، وہ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے پر کیا ہے. تو پھر پہاڑ کی بات درمیان میں آئی کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ پہاڑ اتنا مضبوط ہے، اللہ نے اس کو زمین کو ٹھہرانے کے لیے اس کو قائم کیا ہے. اتنا وزنی ہے، اتنا مضبوط ہے، اور وہ بے جان ہے، اس کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کا کلام اس پر آتا. تو بے جان اور اتنا مضبوط ہوتے ہوئے وہ اتنی خشیت اپنے اندر محسوس کرتا کہ وہ اپنی جگہ پر ٹھہر نہ پاتا اور پاش ہو جاتا. تو ایسا مقدس کلام اللہ نے اے انسانوں تمہارے اوپر نازل کیا ہے، تمہارے اوپر اللہ نے اتارا ہے، اور تمہیں اللہ نے جاندار بنایا ہے، سوچنے سمجھنے والا بنایا ہے، عقل و شعور والا بنایا ہے. تو ایک بے عقل کی مخلوق پر قرآن آ جاتا تو وہ خشیت سے کانپ جاتا، اور تم اس سے بہت کمزور ہو، اور وہ بے جان ہے تم جاندار ہو، وہ بے سمجھ ہے اور تم سمجھدار ہو. تو اللہ نے یہ مقدس کتاب تمہیں عطا فرمائی ہے، تو تمہاری حالت کیا ہونی چاہیے؟ کیا تمہیں اللہ کی خشیت سے ڈر نہیں جانا چاہیے؟ کیا تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ اپنا مقدس کلام ہم پر نازل کیا اور ہمیں بتا دیا کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اس کی ناراضگی کیا ہے، تاکہ تم سمجھ سکو، رضا کے راستوں کو اپنا سکو اور ناراضگی کے راستوں سے تم بچ جاؤ. اس لیے اللہ نے اپنا پورا کلام آپ لوگوں کے درمیان نازل فرما دیا کہ بڑی آسانی سے اللہ کی رضا بھی معلوم کر سکتے ہیں، اللہ کی ناراضگی بھی معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ قرآن نے بتایا نا کہ قرآن کا نزول آپ کیا سمجھ سکو، پہاڑ پر ہوتا تو پہاڑ نہ ٹھہرتا، اور تم کیسے ہو کہ جاندار ہوتے ہوئے بھی تم اس پر غور کرنا نہیں چاہتے ہو، اس کو سمجھنا نہیں چاہتے ہو. اور اتنا غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلام دے کر کے تم لوگوں کا درجہ، تم لوگوں کا مقام، تم لوگوں کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں آئیں ان تمام قوموں کو اللہ نے تمہارے مقابلے میں مفضول قرار دیا، اور اللہ نے تمہیں افضل اور بہتر قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید تمہارے اوپر نازل فرمائی، تمہاری رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمائی. تو آپ کا درجہ بلند ہو گیا کہ آپ کے لیے اتاری ہے، تو آپ کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے اللہ نے اتاری. وہ آپ کی رشد و ہدایت چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے آپ کے اوپر اتاری. تو یہ کتاب کتنی مقدس ہے، کتنی مقدس ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا تقدس اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو صرف اتنا سمجھو کہ اس قرآن کے نزول کے لیے میں نے تم لوگوں کو منتخب کیا. تو قرآن کے نزول کے لیے انتخاب کی بنیاد پر ہم نے تمہیں اتنی فضیلت دی، اتنی فضیلت دی کہ ہم نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان کر دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تو بہتر امت ہمیں کہہ دیا سب سے بہتر. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی انبیاء آئے سب کی امتیں، آسمانی کتابیں ان کو بھی ملی، لیکن قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے اور افضل امت کے لیے اللہ نے اس کو رکھا ہے. تو قرآن کے صدقے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارا درجہ، تمہارا مقام میری بارگاہ میں اتنا اونچا ہے اس کتاب کے نزول میں انتخاب کی بنیاد پر کہ سارے نبیوں کی امت کو میں نے مفضول قرار دے دیا اور تم کو میں نے سب سے افضل قرار دیا. تو اب ہم سب سے افضل بنے. آپ یہ مت سمجھو وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی حضرت آدم کی اولاد ہے، آپ بھی حضرت آدم کی اولاد ہے. تو افضلیت و مفضولیت
اولاد آدم ہونے میں نہیں ہے، افضلیت و مفضولیت قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے انتخاب کی بنیاد پر۔ یہ کتاب اللہ نے ہمارے لیے منتخب فرمائی، اس لیے ہم اتنے اونچے ہو گئے، اتنے اونچے ہو گئے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی جو امتیں ہیں وہ نیچے رہ گئی اور ہم ٹاپ پہ چلے گئے۔ اس نزول نے ہم کو ٹاپ پہ پہنچا دیا۔ دوسرا ایگزامپل قرآن نے ہمیں دیا ہے صرف سمجھنے کے لیے، تاکہ تم سمجھ سکو یہ کتاب جو تمہارے پاس میں آئی ہے وہ کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ دوسرا درجہ ہمارا بیان کیا، یہ تو دنیا میں ہے کہ دنیا میں تم سب سے ٹاپ پر، تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور میدان محشر میں بھی میں تم لوگوں کو اس قرآن کے نزول میں منتخب کرنے کی وجہ سے سب سے ٹاپ پر رکھوں گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتا اسی طرح سے ہم نے تم کو امت وسطی یعنی افضل امت بنایا۔ کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے تاکہ کل بروز قیامت تم سب لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اکرم تم پر گواہ بن جائے۔ اب یہاں ہماری فضیلت کیسی اللہ نے بیان فرمائی یہ آپ سمجھو تو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا۔ اور حدیث میں نوح علیہ السلام کا ذکر آیا اور وہاں مراد سبھی انبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا اللہ کہ نوح میرا پیغام تم نے لوگوں کو پہنچا دیا تھا؟ تو حضرت نوح کہے گے کہ ہاں میرے مولا تو نے جو پیغام مجھے دیا تھا میں نے امت تک پہنچا دیا تھا۔ ان کی امت سے پوچھے گا اللہ یہ نوح کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام انہوں نے تم تک پہنچا دیا تھا، اب تم بتاؤ کیا یہ نوح نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے نہیں پہنچایا۔ نبی کہہ رہے پہنچا دیا اور امت وہاں بھی جھوٹ بولے گی اور کیا کہے گی کہ نہیں پہنچایا اللہ، انہوں نے کچھ نہیں کہا ہم کو۔ اب نبی کہہ رہا ہے پہنچا دیا اور امت کہہ رہی نہیں پہنچایا، فیصلہ تو کرنا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح گواہ چاہیے، تم کہتے ہو پہنچا دیا، یہ کہتے نہیں پہنچا، دعویٰ تم نے پہلے کیا، گواہ لاؤ، گواہ چاہیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے، کہیں گے کہ تم میرے گواہ بن جاؤ اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ تو اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کیا جائے گا، حضرت نوح لے کے حاضر ہوں گے رب کی بارگاہ میں۔ دعویٰ نبی کا ہے، شہادت کی ضرورت ہے، تو امت محمد کو بطور شہادت کے وہاں پیش کیا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہمارا درجہ بتا رہا کہ تم کیا ہو اور تم کتنے افضل ہو، سمجھو اپنے آپ کو تاکہ تم ضائع نہ ہو جاؤ، بیکار نہ ہو جاؤ۔ قرآن اس لیے گائیڈ کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھ سکو گے۔ اپنی قیمت نہیں سمجھتا ہے نا تو آدمی اپنے آپ کو کسی بھی دام میں بیچ سکتا ہے، لیکن قیمت سمجھ لے تو ٹھیک سے قیمت لگاتا ہے، پھر دھوکے میں نہیں جاتا ہے، نقصان میں نہیں جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہماری قیمت بتائی، سمجھو تم کیا ہو۔ ایک جانب بہتر کہہ کے بتایا اور میدان محشر میں نبی ہمیں لے کے جا رہا ہے، اللہ میں نے سچ کہا، میں نے پیغام پہنچا دیا اور میرے پاس گواہ ہے، یہ نبی آخر الزمان کی امت ہے، پوچھ لے ان سے کہ میں نے پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا۔ تو اللہ تعالی ہم سے کہے گا کہ یہ نبی آخر الزمان کے امتیوں تم شہادت دیتے ہو کہ نوح نے پیغام پہنچا دیا؟ تو سب امت محمد کہے گی کہ ہاں اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے تیرا پیغام امت کو پہنچا دیا تھا۔ تو وہ امتی نوح علیہ السلام کے کہیں گے اللہ یہ تو آخری نبی کی امت ہے، ہمارے زمانے میں تھے نہیں، ان کو کیا معلوم کہ نبی نے پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا، یہ غلط کر رہے ہیں، ان کی گواہی نہیں چل سکتی ہے، وہ ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، تو ان کی گواہی کیسے چل سکتی ہے؟ تو اللہ ہم سے کہے گا
کہ تم تو ان کے زمانے میں تھے نہیں، تو نوح کے لیے گواہ بن کے تم کیسے آ گئے؟ تو پھر اس وقت ہم لوگ کہیں گے یہ اللہ نبی آخر الزمان کو تو نے ہمارے درمیان بھیجا تھا، ہمارے نبی نے کہا تھا کہ سارے نبیوں نے اپنا پیغام امت کو پہنچا دیا تھا، تو ہم اپنے نبی کے پیغام کی وجہ سے تیری بارگاہ میں شاہد ہے کہ تیرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، تو نبی آخر الزمان کی شہادت کی بنیاد پر ہم نوح کے شاہد بن گئے ہیں کہ ہاں انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ پھر ہمارے آقا کو لایا جائے گا کہ اے نبی آخر الزمان آؤ، آپ کی امت کہہ رہی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ نوح نے پیغام پہنچا دیا تھا، آپ گواہی دیتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو اللہ فرماتا ہے اس وقت نبی آخر الزمان تم سب پر گواہ ہو جائیں گے اور حضور کی گواہی پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی ہمیں کہا تم سب سے ٹاپ پر ہو، وہ کوئی بہک گیا تم مت بہکنا، اس لیے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید عطا کر دی ہے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کو رہنمائی کے لیے عطا کر دی ہے، تو اللہ نے کتاب ہمیں دے دی ہے، درجہ ہمارا بلند، ہم نہیں بہکنے چاہیے، کتاب ہمارے پاس میں۔ تفسیر بحر محیط کے اندر ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کے سامنے قیامت کے نزدیک جو پرابلمز قوم مسلم میں کھڑے ہوں گے، پوری دنیا میں کھڑے ہوں گے، اس کا ذکر فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کالی رات کی طرح سے، ڈارک نائٹ کی طرح سے، بٹ پرابلمز دنیا کے اندر، فتنے دنیا کے اندر رونما ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قدر فتنے رونما ہوں گے تو ان فتنوں سے نجات کی صورت کیا ہوگی، کیسے نجات پائیں گے؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، اللہ نے قرآن دیا ہے نا، اگر کوئی فتنہ لے کے آئے، کوئی غلط عقیدہ لے کے آئے، کوئی غلط نظریہ لے کے آئے، تمہارے سامنے پیش کرے اور تمہیں غلط عقیدے اور غلط نظریے کی دعوت دے، وہ ایک فتنہ ہوگا، اندھیری رات کی طرح سے تمہارے قدموں کو بہکا دے گا، لیکن اس وقت تم اللہ کی کتاب کو کھول کے اس میں تلاشنا کہ جس کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ اللہ کی کتاب میں ہے، اگر ہے تو قبول کرنا اور نہیں ہے تو اسے ریجیکٹ کرنا، اس لیے کہ اللہ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن عطا فرما دیا ہے، ہمارے بلیف کو لا کر کے قرآن میں جمع کر دیا، اللہ کی رضا کیا ہے، اس کی ناراضگی کیا ہے۔ تو فرما کہ وہ فتنے آئیں گے، مگر جو خدا کی کتاب چھوڑے گا وہ اس میں مبتلا ہوگا۔ تم خدا کی کتاب مت چھوڑنا، کوئی بھی غلط پیغام لے کے آئے تو تم قرآن میں تلاشنا، اللہ نے کہا ہے اگر اللہ کی کتاب میں مل جائے تو قبول کرنا، نہیں ملتا ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دینا۔ رشد و ہدایت کی کتاب۔ پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے دار بقا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، نبی گئے، پیغام نبی نہیں گیا، نبی دنیا سے اٹھائے گئے ہیں لیکن نبی کا پیغام نہیں اٹھایا گیا، اس لیے کہ اللہ نے اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے اور قیامت تک اس دین کو چلنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت یہ قیامت تک کا خدا کا ذمہ ہے، اور اس کتاب کو اپنی پوری ہدایت کے ساتھ میں محفوظ رہنا یہ اللہ کے ذمہ کرم میں آ چکا ہے۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت اپنی امت کو رہنمائی فرمائی کہ بہک نہ جاؤ اور بدعقیدگی تم میں نہ آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رہو گے، ان کو پکڑے رہو گے تو بے راہ نہیں ہو سکتے ہو، گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ کہ حضور وہ دو مقدس چیزیں کون سی ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری آل ہے، اگر ان دونوں کا دامن پکڑے رہو گے
تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اہل بیت قرآن کو چھوڑنے والے نہیں، وہ جو اہل بیت قرآن کو چھوڑ دے تو وہ تو خود ہی نکل جاتے۔ تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ، جب پرابلم آ جائیں گے میں جا رہا ہوں، مگر میرے جانے کی وجہ سے تم خطرہ محسوس مت کرنا کہ اب دین کا کیا ہوگا، میں اللہ کا پیغام لے کر کے تم تک پہنچانے کے لیے آیا تھا، میں جا رہا ہوں، پیغام نہیں جائے گا، پیغام کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لی ہے قیامت تک کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کا ذمہ اس نے لیا ہے، تو اس کی ہدایت میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ جو صحابہ کے پاس میں تھا الحمدللہ وہی ہمارے پاس میں، وہی ہمارے پاس میں۔ تو اللہ نے یہ مقدس کتاب ہم لوگوں کو عطا فرمائی، تو ہمارے آقا جاتے ہوئے یہ پیغام دے رہے تھے، کتاب کو تھامے رکھنا تو گمراہ نہیں ہو جائے گا، اس سے ہٹے گا تو گمراہ ہوگا، اس کا مطلب بدلنے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہوگا، اس کے اوپر رہے گا تو گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کہیں گے بھائی دنیا میں جتنے فرقے ہیں سبھی تو یہی کہتے ہیں ہم کتاب کو لے کے چلتے، کتاب کو لے کے چلتے، تو پھر وہ گمراہ کیسے ہو گئے، وہ بھاگ کیسے گئے؟ انہوں نے اپنا دماغ لگایا، انہوں نے اپنا ذہن لگایا قرآن کے سمجھنے کے لیے اور قرآن کو کی تفہیم کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے اپنا دماغ لگایا۔ تو اپنا دماغ لگاؤ نا تو بھاگ سکتے، اپنا دماغ نہیں لگا سکتے، کس کا لگائیں گے؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں پرابلمز ہو جائیں گے، فتنے ہو جائیں گے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو فرقہ ناجیہ کون ہے؟ ما انا علیہ و صحابی، ترمذی میں حدیث ہے، ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی حق پر ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم اپنے ذہن کو اندر دخل مت دینا، اگر تیرے ذہانت کے دخل کی وجہ سے کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے تو اپنے قدم کو سنبھالنے کے لیے صحابہ کی طرف جانا کہ صحابہ نے اس کا میننگ کیا لیا تھا، صحابہ کے درمیان یہ عقیدہ کیسا تھا، صحابہ کے درمیان یہ نظریہ کیسا تھا۔ میرا ذہن اگر ان کے عقیدے کے موافق ہو جائے تب تو میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا کہ میرا سوچنا وہی ہے جو صحابہ نے سوچا تھا، اور اگر میرا سوچنا صحابہ کے خلاف ہو جائے تو میں اپنی ذہانت کو شیطانی ذہانت کہہ کے اسے چھوڑ دوں گا اور صحابہ کے مشن پر جا کر کے اپنے قدم کو سنبھال لوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دنیا میں جو فتنے رونما ہوتے ہیں اپنی ذہانت کو دخل دینے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یاد رکھنا میں اور میرے صحابہ ان دونوں کی جانب جانا اور ان کے ساتھ میں ملانا تو قدم بہک نہیں سکتا۔ تو یہ دنیا میں جو بہکے ہیں نا وہ ان کو نکالنے کی وجہ سے بہکے، نہ نبی کی طرف جاتے ہیں، نہ صحابہ کی طرف جاتے ہیں، نہ ان کے نظریات کی طرف جاتے، اور یہ کہتے قرآن سے ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے، اور پھر وہ یہ فیصلہ کر دیتے۔ تو اہل سنت والجماعت جو ہے وہ ہیں کہ جنہوں نے چین کو محفوظ رکھ کر کے قرآن سیکھا اور اسی پر چلے، کہ جتنے بزرگان دین ہیں جیسے غوث پاک ہیں تو اتنے بڑے ولی اللہ کے لوہے محفوظ کو دیکھنے والے تھے، مگر کوئی فیصلہ خود سے نہیں لے رہے تھے کہ نہیں میرا امام مالک امام احمد ابن حنبل ہے، امام ابن حنبل کے مسئلے پر میں فیصلہ کروں گا، میرا عقیدہ میری چین کے اندر جو آیا ہے وہی ہے، تو وہاں جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے خلاف عبد القادر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو غوث اعظم نے اتنے بڑے ہونے کے باوجود کوئی فیصلہ از خود نہیں لیا، چین کو سنبھالا، مسئلوں میں احمد ابن حنبل کو سنبھالا، اور عقائد و نظریات میں انہوں نے اشاعرہ اور ماتریدیہ کو سنبھالا اور ان کے ساتھ رہ کر کے فیصلہ کیا، اور یہ کہا یہ اللہ کا دین محفوظ ہے، ایک چین کے ساتھ بھی اللہ نے اس کو ملایا ہے، میں چین سے نکل جاؤں تو گمراہ ہو سکتا ہوں، چین کے اندر رہوں گا
تو گمراہ نہیں ہو سکتا ہوں، میں محفوظ ہو جاؤں گا۔ تو ہمارے سارے بزرگوں نے جو اپنے عقائد و نظریات میں محفوظ رہے نا، وہ اس لیے رہے کہ اپنی ذہانت نہیں لگاتے تھے، اور لگاتے بھی تھے تو چین کے اندر ملاتے تھے۔ اگر وہاں مل جاتا تھا تو شکر ادا کر کے لے کے چلتے تھے، اور وہاں تھوڑا بھی فرق نظر آتا تھا نا تو چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں اس پر نہیں جائیں گے، وہاں جائیں گے، اس لیے کہ دین محفوظ رکھنا ہے۔ تو پرابلم ہٹنے کی وجہ سے آتا ہے، چین کو چھوڑنے کی وجہ سے آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام و اکرام کیا ہے۔ تو اللہ نے چین بتائی نا، یہ بتایا کہ یہ اللہ راستہ چلا جو راستہ قرآن بتاتا ہے، حالانکہ وہی ہے جو قرآن بتاتا ہے، مگر قرآن بتاتا ہی یہ کہہ دو تو تم اپنے ذہن سے قرآن کو سوچو گے، اپنے دماغ سے قرآن کو سوچو گے کہ بھئی اس قرآن کا راستہ میں سوچوں گا، میں لوں گا، میں سمجھوں گا، میں فیصلہ کروں گا، تو تم میں پر چلے جاتے۔ تو اللہ نے آپ کو بتا دیا نہیں، میں کو ختم کرو، اسلام میں نہیں ہے، اللہ اور رسول اور ان کی دی ہوئی دین کی ایک چین ہے، تم کچھ نہیں ہو، تم نکل جاؤ درمیان سے۔ تو اللہ نے فرمایا دعا کر اللہ سے، یا اللہ میں نہیں، جو اس چین میں رہ کر کے جن پر تو نے انعام و اکرام کیا ہے، جن کو تو نے محفوظ بنایا ہے، اور انہوں نے جو دین سمجھا ہے، اس دین پر چلنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمہیں نکال دیا، میں اور تم ختم کیا، اللہ نے اس دعا کے ذریعے سے سکھا کر کے کہ میں اور تم ختم کرو، میں اور تم آؤ گا تو بھاگ جاؤ گے۔ شیطان نے میں ہی کیا تھا، بھاگ گیا، حالانکہ اللہ اور رسول کو سامنے رکھتا تو بھاگ جاتا، نہیں بھاگتا۔ اللہ کا ارشاد ہے اس نے جس کو افضل کیا وہ افضل ہے، میں کون سے افضل کا فیصلہ کرنے والا ہوں؟ تو اللہ کے سامنے میں لے کر کیا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ کہہ رہا آدم کو میں نے بہتر بنا، تو شیطان کیا کہتا ہے، انا خیر من، یہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کہا کیوں؟ تو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے بنا، مجھے تو آگ سے بنا، آگ تو اوپر جاتی ہے، مٹی تو نیچے جاتی ہے، اوپر والا ہی اوپر رہتا ہے، اس لیے میں اوپر ہوں، آدم مجھ سے اوپر نہیں جا سکتا۔ رب کے سامنے میں کیا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو ہم ہلاک و برباد نہ ہو جائیں نا، تو اللہ نے ہم کو ایک دعا سکھائی، اور اس دعا کو حضور نے نماز میں رکھ دی نا، ہر رکعت میں، کہ 48 رکعت اگر ہم نوافل سنن فرائض و واجبات کے ساتھ میں پڑھتے ہیں نا، تمام رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو گویا کہ ہر رکعت میں ہم کو بتایا گیا یہ مانگنا، یہ مانگنا نماز ہے، یہی مانگنا کہ میں کہہ کر فیصلہ نہ کروں، اسلام میرا نہیں ہے، اسلام اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کا ہے، تو فیصلہ میں کیسے کروں گا؟ فیصلہ اللہ کرے گا، اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ کریں گے، اور رسول اللہ کے سمجھانے سے صحابہ فیصلہ کریں گے، میں اور تم نہیں کر سکتے۔ میں اور تم جہاں آتا ہے وہاں سے بہکنے کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کو جہاں ختم کر دیا جائے وہیں سے ہدایت پر آنے کا آغاز ہوتا ہے۔ میں اور تم کو ختم کرو، جو دنیا میں بہک گئے ہیں، میں اور تم کی بنیاد پر بہک گئے کہ میں یہ تفسیر کر رہا ہوں، میں یہ سمجھا رہا ہوں، میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے، اپنی ذہانت لے کے چلے۔ میرا ہوش یہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا خواجہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، تو ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں جو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے اور یہ بول دے کہ میں کہہ رہا ہوں یا تم کہہ رہے ہو؟ نہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، صرف اللہ اور اس کے بعد رسول اللہ ہے، دین ان کا ہے، ہم ان کے فیصلے پر چلیں گے۔ تو اللہ نے اس دعا کے ذریعے سے میں اور تم سب کو ختم کر دیا، کہا اللہ سے دین مانگنا، ہدایت مانگنا، رشد مانگنا، کیسے مانگنا؟ کہا اللہ سے یہ کہنا، یا اللہ جن پر تو نے انعام و اکرام کر دیا ہے نا، مجھے انہی کے راستے پر چلانا، میرے راستے پر نہیں، تمہارے راستے پر نہیں، میں اور تم ختم کیا، اللہ ان کے راستے پر جس کی تمہیں حفاظت فرمائی ہے، وہ صحابہ کرام ہے، صحابہ کا اجماع ہے، ان پہ چلانا۔ اور ہمارے آقا نے بھی یہی فرمان علیہ و صحابی، جب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اس وقت
میں اور تم کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے گی، مگر اس وقت تم اپنے قدموں کی حفاظت چاہتے ہو تو میں اور تم کہنے والوں سے نکل جانا اور پھر اسی چین پر آ جانا، ما انا علیہ و صحابی، میں تو اسی پہ جاؤں گا جو میرے نبی نے کہا ہے، میں اسی پہ جاؤں گا جو رسول اللہ کے صحابہ نے کہا ہے، اس کے آگے میں نہیں جاؤں گا، تو میں اپنے قدم کو محفوظ کر لے جاؤں گا۔ اللہ نے مقدس کتاب ہمیں عطا فرمائی رشد و ہدایت کے لیے، اور اس کی رشد و ہدایت ہمارے ساتھ میں ہے۔ اس کتاب میں اللہ نے کوئی فرق نہیں ہونے دیا کہ کل ہم یہ کہہ سکے کہ اللہ کیا کرے، جیسے بائبل چینج ہو گئی تھی میرا قرآن چینج ہو گیا تھا، جیسے زبور چینج ہو گئی تھی میرا قرآن چینج ہو گیا تھا، جیسے توریت کو چینج کیا گیا میرا قرآن چینج ہو گیا تھا۔ اے اللہ، ہدایت تو مشکوک ہو گئی، چینج ہو جانے کی بنیاد پر اللہ فرماتا نہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو ہم بدلنے نہیں دیں گے۔ اگر اس کو کوئی بدلنا چاہے گا تو پوری دنیا کو ہم تہس نہس کر دیں گے، اگر ہمارے کلام کے ساتھ کوئی ٹکرانا چاہے گا تو پوری دنیا کو پاش پاش کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کے کلام کا ایک حرف بھی بدلنے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے تم گھبراؤ نہیں کہ کوئی قرآن بدلے گا یا بدلنے کی کوشش کرے گا یا کوئی حکومت زبردستی اس میں سے کچھ نکالے گی، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ حافظ تو خدا ہے اور اس نے ذمہ لیا ہے، تم کیوں ڈرو گے؟ تمہارا قرآن کا محافظ تمہارا رب ہے۔ اگر دنیا زبردستی پہ آئے گی تو سمجھ لینا کہ عذاب بالیقین ان کے اوپر آئے گا اور دنیا کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس میں گھبرانا نہیں، کیونکہ اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ اب تمہارے پاس کوئی ریزن رہ نہ سکے بہکنے کا، حفاظت خدا نے لے لی۔ جو صحابہ کے پاس تھا وہی تمہارے پاس ہے، تھوڑا بھی فرق نہیں آیا۔ تو جو جیسے صحابہ تھے نا ایسے تم بھی رہنا، تم میں بھی فرق نہیں آتا ہے، یعنی بلیف کے حساب سے، عقیدے کے حساب سے۔ عمل میں لوگ آگے پیچھے ہوتے مگر عقیدے میں آگے پیچھے نہیں۔ جیسے صحابہ ایسے ہی ہم سرے منہ نہیں ہٹ سکتے، تھوڑا بھی کھسک نہیں سکتے، اور کوئی ان کے خلاف ہم کو دعوت دے گا تو ہم سمجھے کہ وہ میں اور تو کی بات کر رہا ہے، اس کو ختم کرو، میں اور تو اسلام میں نہیں ہے، ہمارے سامنے صرف اللہ کا دین ہے، اور وہ اللہ اور رسول اور صحابہ ان کے ساتھ مل کے چلا ہے، ہم انہی کے ساتھ میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو عزت عطا فرمائی، دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ آخرت میں بھی تم کو نبیوں کا گواہ بنا کر کے عزت دی جائے گی۔ اور ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا اس کے بعد میں جنت کو اوپن کیا جائے گا اور امتوں کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ پہلے تم لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، اس کے بعد 1,24,000 نبی کے امتیوں میں جو جنت میں جائیں گے ان کو اجازت بعد میں ہوگی۔ انتم الآخرون وانتم الاولون، تم آخر بھی ہو تم اول بھی ہو، دنیا میں تم آخر میں بھیجے گئے ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم رتبے میں آخر ہو، تم رتبے میں سب سے پہلے ہو۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں تم کو بہتر قرار دیا، میدان محشر میں نبیوں کا گواہ بنا کر کے تم کو بہتر قرار دیا، اور جب جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا تب بھی اللہ یہی فیصلہ فرمائے گا کہ پہلے تم جنت میں جاؤ گے، اس کے بعد دوسروں کو جنت میں جانے کا موقع دیا جائے گا۔ ہر اعتبار سے ہمیں آگے کیا، ہر اعتبار سے ہمیں آگے کیا۔ کیوں آگے کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے لیے تم کو منتخب بنایا، تو جس کا انتخاب قرآن کے ساتھ میں ہوا ہے وہی سب سے افضل ہوتا ہے۔ تو ہماری افضلیت بتا رہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید افضل ہے، اس نے ہمیں افضل کیا ہے، تو قرآن کو ہم ٹاپ پہ رکھیں گے تو ہم ٹاپ پہ رہیں گے، قرآن کی عزت ہمارے دل سے نکل جائے گی تو وہ لوگوں کے دلوں سے بھی ہمارا وقار نکل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. Yesterday the topic was on the importance of respecting the Holy Quran and the general etiquette that must be maintained with regards to the Holy Quran. So today we continue with this topic of respecting the Quran and the etiquette that should be maintained with the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran says that if we had revealed this Quran upon a mountain, then you would see this mountain become humble out of fear for Allah subhanahu wa ta'ala, and this mountain would split into pieces. Allah subhanahu wa ta'ala mentions this parable in the Quran, and then Allah subhanahu wa ta'ala says that this is a parable so that you can reflect. So we as humans, we read the Quran and read these verses so we can reflect on these parables that Allah subhanahu wa ta'ala gives, which are many in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala constantly uses parables in the Quran to make us understand and comprehend a certain matter. So Allah subhanahu wa ta'ala says that if I were to reveal this Quran upon a mountain, then this mountain would become humble and shattered. So why does Allah subhanahu wa ta'ala give this parable? What do we have to reflect from? What do we have to reflect in this particular verse of the Quran? Allah subhanahu wa ta'ala is informing us that we as humans, we need to understand what the Quran is, and we need to understand the dignity, we need to understand the respect that must be given to the Quran, because it is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. So imagine a mountain, an inanimate object, this would shatter out of fear and humility if the Quran was revealed upon it, and we as humans have the Quran. So imagine how humble we should be, and imagine what respect we should have towards this Quran, because we have an intellect, whereas these mountains don't even have an intellect, but we as humans have an intellect. So imagine how much humility and how much respect we should have for this Holy Quran. So Allah subhanahu wa ta'ala gives this parable in the Quran to make us reflect on how we should respect the Quran and how we should be humble and fear Allah subhanahu wa ta'ala. In addition to this, because of the revelation of the Quran, because of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam being the best of all messengers, we became the greatest of nations in this world, as Allah subhanahu wa ta'ala states in the Quran, that we, the ummah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, we are the best of nations. No other nation is better than us. We are the best of all nations, all ummahs, we are the best. Why are we the best? Because Allah subhanahu wa ta'ala has made us the ummati, the nation of the greatest of the messengers, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And on top of that, we have the greatest book of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the Quran, in terms of the reward from the words of Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran has the most reward, and we have been given this Quran, and we are the nation upon whose prophet this Quran was revealed, and we are the ones who have this Quran. So this Quran makes us the greatest of the nations in this world that have come previously. We are the best of these nations. Not just in this world, but also in the hereafter, we are the best of nations, and we will be made to enter Jannah first. Even though we are the last to be sent, we will be the first to enter Jannah because of our superiority over all other nations. Not just this, in the hereafter we'll be made a witness for the Anbiya alayhimu salatu wassalam. For example, in one narration, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he will ask Sayyidina Nuh alayhi salam that, did you pass my message on to your nation? You were sent to a particular nation. Did you pass on my message that you were told to pass on to this nation? Sayyidina Nuh alayhi salam will reply in the affirmative that, oh Allah, I passed on this message, the message that you told me to pass on, I have passed it on to this nation. So Allah subhanahu wa ta'ala will then ask the nation of Nuh alayhi salam, Allah will say, that did Sayyidina Nuh alayhi salam, did he pass on this message to you? They will say no, they will deny. Even though Sayyidina Nuh alayhi salam came to this nation, they will say no, they will lie to Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala will say to Sayyidina Nuh alayhi salam, that, oh Nuh alayhi salam, do you have a witness for your statement? You have said that you did pass on the message. Do you have a witness that you passed on this message? So Sayyidina Nuh alayhi salam will ask this ummah, the ummah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, to be his witness. So we will go with Sayyidina Nuh alayhi salam, and we will bear witness that Sayyidina Nuh alayhi salam did go to his people and did spread the message or pass on the message of Allah subhanahu wa ta'ala.
So then they will say that these are the people. Nuh alayhi salam's ummah will say that these are the ummah of the Messenger of Allah, the Prophet sallallahu alayhi wasallam, the final ummah. They are not part of our ummah, so how can they be a witness against us? So then Allah subhanahu wa ta'ala will ask us this, and we will say that, oh Allah, you sent the final prophet, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. You sent him to us, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam told us, and he told us about the Quran, and the verses of the Quran indicate that Sayyidina Nuh alayhi salam went to his people, and all the incidents of Sayyidina Nuh alayhi salam, and how he went to his people and preached to them, and they did not accept his message, and then eventually he was told to make an ark, and then all of the people were destroyed in a flood. These incidents are all mentioned in the Quran, and the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam described to us how Sayyidina Nuh alayhi salam passed on this message to his nation. So we listen to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, and we know that he is truthful and he is your messenger. So we are therefore a witness for Sayyidina Nuh alayhi salam, because we testify the words of your messenger sallallahu alayhi wasallam, and because of this we can be a witness for Sayyidina Nuh alayhi salam. So because of this, our witnessing will be accepted for Sayyidina Nuh alayhi salam. So imagine the status of this ummah, that we are being brought as a witness to give testimony in favor of the Anbiya alayhimu salatu wassalam, Sayyidina Nuh alayhi salam, for example. We will begin witnessing for him. This shows the status of this ummah and how we are the greatest of ummahs. And why did we become the greatest of ummahs? The reason why we became the greatest is because we have the Quran and we have the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, and because of this we are superior. So we must understand ourselves, we must reflect on these things, that if we are the greatest, then imagine how we should be in comparison to all the other nations. In the ahadith, in different narrations, the Prophet sallallahu alayhi wasallam has indicated or told of the signs of the end of times, that when the end of times is close, when Yawmul Qiyamah is close, then there will be many signs that will happen before the end of times to indicate that the end of time is very close. And many of those minor signs have already occurred. The major signs are left to occur, but many of the minor signs, like the lifting of knowledge and the widespread ignorance, all of these things have already happened. These are the minor signs that have already occurred. So the Prophet ﷺ has told us of many of these tribulations that will happen. So when the companions asked the Messenger of Allah ﷺ that how do we save ourselves in these times when there will be so much tribulation and so much problem, the Prophet ﷺ said that you should save yourself by way of the book of Allah subhanahu wa ta'ala, because it is a means of guidance for mankind. So we must protect ourselves or save ourselves in these testing times with the book of Allah subhanahu wa ta'ala, meaning by maintaining a connection with the book of Allah subhanahu wa ta'ala. In another hadith, the Prophet ﷺ said during his final moments in this physical world, the Prophet ﷺ said that I leave behind two things for you, very heavy things, that if you hold fast to these things, then you will not be misguided. And the Messenger of Allah ﷺ said, the Quran, I leave behind the Quran for you, and I leave behind my family. And in a different narration, the Prophet ﷺ said the Sunnah. And in another hadith of the Prophet ﷺ, the famous hadith of the 73 sects, that the Prophet ﷺ said that my ummah will split into 73 sects. All of them will go to Jahannam except one. One will go to Jannah. So they asked that, O Messenger of Allah, who is this one that will go to Jannah? And the Prophet ﷺ said, Ma ana alayhi wa ashabi, that upon which I am upon and my companions are upon, only those people will be the sect that will be saved. So you have to be upon the way of the Messenger of Allah ﷺ and be upon the way of his companions. So if there emerges rifts and strife, which is what will happen towards the end of time, which is what is happening in our time, then you look to the Quran and you look to the Sunnah for guidance. People who have become misguided, they have done so because they have abandoned these sources, which are the primary sources of the religion, which is the Quran is a primary source of the religion. The Sunnah of the Prophet ﷺ is a primary source of the religion. And another primary source of the religion is the Ijma', the consensus of the Muslim Ummah, in particular the consensus of the companions. So the Prophet ﷺ told us that we need to look for guidance in the Quran, we need to hold fast upon the Sunnah, and we need to stay firm upon the way of the companions, because these are the sources of Islam. And if you move away from the sources of Islam, then all it will result in is
misguidance. So if you attach yourself to those who attach themselves to these sources of Islam, then you will stay guided. The sources that Allah subhanahu wa ta'ala has placed in this ummah as the sources of Islam, that is the only way you can stay guided. In Surah Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala says, the path of those who you have favored. When we make the dua every single day in Salah, we pray that, oh Allah subhanahu wa ta'ala, keep us on the path of those whom you have favored. So who are these people that Allah subhanahu wa ta'ala has favored? These are the people who maintain a connection with the sources of Islam, the Quran, the Sunnah, and the companions. These are the only people who Allah subhanahu wa ta'ala has favored. They are the scholars, they are the righteous people, and if you hold fast with those, then you will be guided and you will stay on guidance, because the Prophet ﷺ has told us already that use the Quran as a means of guidance, and use the Hadith as a means of guidance, and use the companions as a means of guidance. So we should not become liberal and make up what we want from the Quran. We must rely on the sources, because there is a very particular reason why we have the sources. Can we look into the Quran and identify different parts or different things from the Quran? We don't have the knowledge to be able to do that. So we must stay connected to those people who are connected to these sources in the first place. That is the only way a person can stay guided. And we should maintain, or we should know, that Allah and His Rasul are the final word in everything. That nowadays many people are becoming liberal in their approach, where they believe or where they say that my position is this, my understanding on this matter is this, I think this should be the case, I think that should be the case. In every single matter, people are bringing their own opinions into the religion. Whereas in the religion, there is no such a thing as your own opinion. There is only the position of Allah and His Rasul, and those who Allah subhanahu wa ta'ala has favored, which are the reliable and righteous scholars. There is no me, there is no I in the Sharia. We must only follow the sources, which is the Quran, the Sunnah, and the way of the companions or the consensus of this ummah. So people who become liberal and have this approach that it is my opinion, this is my position, then this is completely wrong. This has no standing in Islam. The opinion of a believer is only that of Allah, His Rasul, and the consensus of this ummah. So this Quran will be preserved and will not be changed. Allah subhanahu wa ta'ala has taken this promise in the Quran that we are the ones who reveal this Quran, and we will be the ones who will protect it. So this means that the Quran will remain a guide, will remain a guide until Yawmul Qiyamah. So no one can have any doubt that what happens later on when there are no righteous ulama, there are no righteous scholars that can be found, then how would I gain guidance? What if the Quran was altered? This is completely impossible. So there would never be the case where a person can even have this doubt that he will not have any means of guidance. He will always have a means of guidance all the way until Yawm al-Qiyamah, because the Quran is preserved, and Allah subhanahu wa ta'ala has taken this promise that the Quran will never be changed, will never be altered. In addition to this, Allah subhanahu wa ta'ala also makes a challenge in the Quran that if people deny that this Quran is the divine word of Allah subhanahu wa ta'ala, then all they have to do is bring verses similar to this Quran. If they believe that this Quran is produced by humans, then bring another verse like the Quran. Can people do that? Allah subhanahu wa ta'ala makes a challenge that even if the entirety of mankind, and not just mankind, even if the jinn kind were to get together, they would not be able to produce even a single verse of the Quran. And what does that indicate? That indicates that this is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Because any other book, any other literature, if a person writes a poem, then someone else can write a better poem. Someone else can write a similar poem. Someone can write a worse poem than that. But this is for human literature. So how do we know that the Quran is the word of Allah subhanahu wa ta'ala? We know that because no one can produce anything similar to it, then this must mean that it is the divine word of Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah has told us in the Quran that Allah has preserved these verses, Allah has preserved this Quran, and nobody will be able to produce anything similar to it. That indicates that this Quran is the divine word of Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise someone would have been able to produce something similar to the Quran, but they have not been able to. So that proves the divine nature of the Quran. So as Muslims, we must maintain a connection with the Quran, and in addition to that, we must maintain a connection with the Sunnah of the Prophet ﷺ, and we must also maintain a connection with the companions radiallahu anhum, and we should stay firm upon the principles of Islam that have been explained to us in the Quran by way of the Sunnah and by way of the companions and the consensus of this nation, of this ummah, and not be liberal in our approach and think of ourselves
and our opinions as worthy and valuable, because only the opinions of Allah, His Rasul, and the consensus of this ummah are valuable. Your own opinion does not matter unless it is in line with the Islamic principles. So as a Muslim, it is a duty that we do not become liberal in our approach, and we maintain a connection with the primary sources of the religion, and we stick to the chain of Islam, which is a chain of those who Allah subhanahu wa ta'ala has favored, those who stay firm upon these sources of Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.